پاکستان کا یہ سب سے بڑا ٹینٹ پیکنگ کا میلہ ہوتا ہے جس میں 1100 سے زیادہ سوار پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس دفعہ بھی ہمارے پاس 300 ٹیمیں ہیں, تو 1200 کے قریب سوار ہیں جو پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں جی. اس میں لیڈیز کی بھی 2 ٹیمز ہیں, اس کے علاوہ تمام صوبوں کی نمائندگی ہے یہاں پہ. تو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں فیصل کریم کنڈی صاحب کا. یہاں پہ اسلام آباد میں اگر ایک اچھا جیسا ہارس اینڈ کیٹل شو لاہور میں ہوتا ہے اس طرح کا اسٹیڈیم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے اس رچ کلچر کو پوری دنیا میں دکھا سکیں, کیونکہ بہت سارے ایمبیسڈرز یہاں پہ آتے ہیں, غیر ملکی جو ایمبیسی کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو ہر شہر سے ہر گاؤں سے جو اسلام آباد کے اندر نمائندگی ہے وہ لوگ بڑا اس کو انجوائے کرتے ہیں اس میں دیکھ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایونٹ باقاعدہ طور پہ اگر اس کا پلیٹ فارم ہو نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم یہاں پہ مقابلے کرائیں تو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا بڑا ضروری ہے. میں فیصل کریم کنڈی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چیئرمین CDA ان کا شکریہ, اسلام آباد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن DC کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, اور انہی کی وجہ سے ہم اس ایونٹ کو کامیاب کرانے میں سفل ہوئے ہیں. تو آپ میڈیا کے تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ آئے ہیں, اور آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو پروموٹ کریں تاکہ ہم اپنا یہ رچ کلچر پوری دنیا کو دکھا سکیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. میں اپنے بھائی ذیشان شاہ, اب تو شانی شاہ کہتے ہیں, شانی شاہ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی, اور میں میرے خیال میں تیسرا ایونٹ ہے یہاں پر آ رہا ہوں. سالانہ ان کا ایونٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنٹریبیوشن اس ملک میں اور اسلام آباد کے لیے کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ بہت کم سپانسرز ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں, جیسے CDA کے ساتھ امداد کری ہے, باقی جو بھی ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں میں ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں 65% آبادی نوجوانوں کی اور یوتھ کی ہے, اور ان کی انگیجمنٹ آپ کیسے کریں گے جب تک آپ کے کھیلوں کے میدان آباد نہیں ہوں گے, اس وقت تک جو ہے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور اس قسم کے ایونٹس کا ہونا پورے پاکستان میں بہت ضروری ہے, اور اس سے کے علاوہ بھی جو ایونٹس ہیں ان کا بھی ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے نوجوان, ہماری جو فیملیز ہیں یہاں پر ڈپلومیٹک کور ہے اسلام آباد میں, باقی لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور اس جو کھیل کو دیکھتے ہیں. اور سب سے زیادہ میں ریکویسٹ کروں گا میڈیا کے دوستوں کو کہ اس کو اتنا پروموٹ کریں تاکہ دنیا میں ایک میسج جائے, پاکستان میں ایک میسج جائے کہ پاکستان کے کھیل کے میدان اس طریقے سے آباد ہے. میرا تعلق یا جس صوبے سے میں آیا ہوں انفارچونیٹلی ان کے کھیلوں کے میدان اتنے آباد نہیں ہیں. 15 سال سے ہمارے صوبے میں جو ہے وہ نیشنل کرکٹ نہیں ہوئی ہے. ہمارا ایک ہی اکلوتا پشاور میں ارباب نیاز اسٹیڈیم ہے کہ 2017 سے اس کی ریکنسٹرکشن شروع ہے, اور ابھی تک جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس کو سنجیدہ لے گی, کیونکہ ہمیشہ وہ یوتھ کی بات کرتی ہے, نوجوانوں کی بات کرتی ہے, لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہاں پر جو ہے ہمارا جو کرکٹ کے جو میدان آباد, حالانکہ ہماری اگر آپ دیکھیں آدھی کرکٹ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے, آدھی کہیں یا اس سے کچھ ہو گئے تو وہ خیبر پختونخوا سے. لہٰذا میری بھی ریکویسٹ ہوگی صوبائی حکومت سے کہ کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنا چاہیے. میرا اپنا فوکس بھی یوتھ اور وومن امپاورمنٹ پہ ہے اپنے صوبے میں, اور انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ اور وومن پاور پہ کام کریں گے, ہم نوجوانوں کو انگیج کریں گے, ہم خواتین کو جو ہے میدان میں لے کے آئیں گے, ہم جو ہے اس قسم کے جو ایشوز ہیں ہم جو ہے جو ٹریڈیشنل سپورٹس جو ہمارے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے بھائی ذیشان صاحب سے بھی جو ہے کوآرڈینیشن کر کے انشاءاللہ تعالی ایک ایسا ایونٹ جو ہے ہم پشاور میں رکھنے کے لیے جا رہے ہیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, ہم پشاور میں بھی اس قسم کا ایونٹ کریں تاکہ لوگ اس چیزوں کو دیکھیں. اور اس قسم کے مختلف ایونٹ, جیسے آپ دیکھیں کہ پرسوں اسلام آباد میں فٹ بال کا ایک میچ ہوا اور فل کراؤڈ تھا, میدان بھرا ہوا تھا. ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے میدان بھی آباد ہوں, وہاں پر فٹ بال کے میچز ہوں, کرکٹ کے میچز ہوں, ہاکی ہو, نیزہ بازی ہو, باکسنگ ہو, مختلف قسم کے ایونٹس ہو, تاکہ ہماری نوجوان نسل وہاں پر جو ہے وہ انگیج ہو, اور ان کو جو ہے وہ فیوچر کا جو ہے ہمارے نوجوان تاکہ باقی چیزوں میں نہ لگے اور اس چیزوں میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ شامل ہوں. اور میں آخر میں دوبارہ آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں، اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں خیبر پختونخوا کی وزٹ پہ اور مجھے میزبانی کا شرف دیں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ پونی صاحب آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گورننس کے پولیٹیکل ویژن رکھتے ہیں، آپ کی پارٹی بھی آپ خود بھی۔ پہلا میرا کوشچن اسپورٹس کے حوالے سے ہے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اسپورٹس اور نیشنل ٹورنامنٹ پاکستان میں؟ دیکھیں میں نے کوشچن یہ آپ سے کہ آپ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بڑی متنازع اور منفی قسم کی لینگویج یوز کرتے ہیں آپ کے بارے میں بھی اور صوبے کے حوالے سے بھی، تو کیا ان کے مسائل ہیں، ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست تو ویسے بھی ایک کوآرڈینیشن کا نام ہے کہ ملک کی تعمیری ترقی کے لیے ہم سب کو مل کے کردار ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں میں نے پہلے اپنے شروع میں ہی کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ کھیلوں کے میدان خیبر پختونخوا میں بات کریں گے۔ ہم ٹریڈیشنل ہمارے جو میلہ سپان و میشان ہوتا تھا وہ مختلف ضلعوں میں ہوتا تھا، پہلے زمینداروں کے لیے ہوتا تھا، مختلف سپورٹس ہوتے تھے، انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ ہم نیزہ بازی کے وہاں پہ ٹورنامنٹس کرائیں گے، ہم باقی سپورٹس بھی اوپر کرائیں گے، ہم جو ہے کھیلوں کے میدان آباد کریں گے۔ جہاں تک آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کی یا سیاست کی بات کی، سب سے پہلے تو میں مشہور ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا۔ میں نے ان سے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ دلیل اور دلائل سے بات کریں، پراپر فورم پہ جائیں اور آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ SIFC کا مسئلہ تھا، ان کو انویٹیشن نہیں تھی، انویٹیشن میں نے ان کو دلوائی، وہ گئے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ ہمارے بھائی محسن نقوی صاحب کے پاس گئے، ہمارے انرجی منسٹر کے پاس بیٹھے، اور وہ مسئلہ جو ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ حل ہوا۔ تو کس سے ہوا؟ دلیل اور دلائل سے ہوا، اس سے نہیں ہوا دھمکیوں سے۔ اس سے اگر دھمکیوں والی بات ہوتی تو کہہ رہا تھا کہ میری لوڈ شیڈنگ ساری ختم کر دو، لیکن میں ان کو مشکور ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہماری باتوں پہ وہ عمل درآمد کرتے ہیں، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں ان کی مجبوری ہے، اور مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہے، کیونکہ نوکری پکی کرنے کے لیے ان کو یہ باتیں کرنی پڑیں گی۔ اگر وہ یہ باتیں نہیں کریں گے اور روزانہ کی تصویریں شہباز شریف کے ساتھ اور محسن نقوی کے ساتھ اور کسی اور وزراء کے ساتھ آئیں گی تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی بھی وہاں پہ طلبی ہوتی ہے اور ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ ان کی جو زبان ہے، میں ان کے لیول پہ اتنا نیچے نہیں جاؤں گا، بلکہ وہ اگر میرے لیول پہ اوپر آ جائیں تو میں ان کو جواب دینے کے لیے کہتا ہوں، لیکن مؤدبانہ طریقے سے میں آپ کے اس میڈیا پہ ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی جو بھی چینل ان کو پسند ہے پاکستان میں، جو بھی ان کی پارٹی کا چینل ہے، جو بھی ان کو پسند ہے، اس چینل پہ میرے ساتھ آئیں، مناظرہ کریں، مضمون یہ خود چنیں کون سے مضمون پہ اس نے جو ہے میرے ساتھ خیبر پختونخوا پہ مناظرہ کرنا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے وہ ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے مناظر سے بھی دوڑیں گے۔ کنڈی صاحب آپ نے جو ان کو دعوت دی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یا آپ آئیں یا میں آ جاتا ہوں، اس کے جواب میں کوئی پذیرائی حاصل ہوئی؟ دیکھیں کوئی اس کا میسیج نہیں آیا، تو اس لیے میں نے تیسرا فورم ڈھونڈا ہے میڈیا کہ آ جائیں، آپ کس ایشو پہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ دو خیبر پختونخوا ہے، ایک سوشل میڈیا کا خیبر پختونخوا ہے اور ایک حقیقتاً خیبر پختونخوا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے سپورٹس کے میدان غیر آباد ہے 15 سال سے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلے سال 3 ارب روپے ہماری یونیورسٹیوں کے لیے رکھے گئے تھے، پنجاب نے 6 ارب رکھے، سندھ نے 20 ارب رکھے، اور ابھی بھی انہوں نے 3 ارب روپے رکھے۔ اس وقت میں نے 22 مئی کو اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا کہ سیکشن 12 سب سیکشن 3 کے تحت کہ آپ کے جو ہیں اس وقت 26 ایسی یونیورسٹیاں جو ابھی تک ہیں جس میں وائس چانسلرز نہیں ہیں، آپ وائس چانسلرز کو اپوائنٹ کریں۔ پچھلی جو حکومت تھی انہوں نے ایک پروسیس کر لیا تھا، وہ پروسیس چیف سیکرٹری تک پہنچ گیا تھا، اس کو عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ایک نئی سلیکشن کمیٹی ہو اور اپنے کسی یوتھیوں کو ہم VCs بنائیں۔ اس کو انہوں نے سرد خانے میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ 6 ایکٹنگ VCs اپوائنٹ کیے، اور وہ بھی انہوں نے جو رولز ہے اور پروسیجر ہے وہ فالو نہیں کیا، بلکہ اللیگل نوٹیفیکیشن کی۔ اور جب ہائی کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا تو انہوں نے میرے پاس بھیجا اس کو لیگلائز کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں نے نوٹ بھیجا کہ آپ نے اللیگل چیزوں کو، آپ کی جو ہے وہ یہ جو ہے سب جوڈس میٹر ہے، اور آپ کی اللیگل چیزیں میں کبھی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے، اور میں آپ کی توسط سے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے صوبے کے پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں کیس لگا تھا یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کے حوالے سے، میں مؤدبانہ لفظ استعمال کروں گا، وہاں کے ہمارے صوبے کے جو وکیل پیش ہوئے، AG تھے، جو بھی تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ غلط بیانی کی۔ 26 تاریخ کو میں نے CM صاحب کو لیٹر لکھا، اور اس سے پہلے 19 لیٹر CM صاحب کو لکھے گئے ہیں، پچھلے کو بھی اور اس کو بھی تمام بشمول۔
कॉपी टू चीफ सेक्रेटरी और हमारे जो HRD का जो मिनिस्टर है और सेक्रेटरी उनको लिखे गए हैं कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट करें। वहाँ पर हमारे सूबे के वकील ने कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है और समरी गवर्नर को वज़ीर आला ने भेज दी है और अभी तक साइन नहीं हुई। मैं चीफ जस्टिस साहब को कहना चाहता हूँ कि मैं हर फोरम पे आने को तैयार हूँ। गलत बयानी से काम लिया गया है। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आधा घंटा पहले तक मेरे पास कोई समरी नहीं है किसी की भी। मेरी टॉप प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है और मैं भी चाहता था, और अगर मैं न चाहता तो मैं ये लेटर न लिखता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में गलत बयानी से काम लिया गया है और कहा गया कि हमें तमाम समरीज जो हैं गवर्नर को भेज दी हैं, जो कि सरासर गलत है। एक समरी भी नहीं आई अभी तक और न मेरे तक पहुंची है। जब भी समरी आएगी मैं उस पर एक दिन भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि आला अदालत में भी जो है हमारे जो वकला इस किस्म की गलत बयानियों से काम ले रहे हैं, जिसकी मैं चीफ जस्टिस साहब से कहूँगा कि उसके ऊपर आप एक्शन लें। क्योंकि मेरे ऑफिस तक मैंने यहाँ पर आने से पहले मैंने भी गाड़ी में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की तो कोई चीज़ नहीं आई और ये गलत बयान से काम लिया गया है। ये चाहते थे कि यूथ ही VC आए और मैं अभी उनको मशवरा देता हूँ कि पिछली जो सेलेक्ट कमेटी ने, जो सर्च कमेटी है, उन्होंने जो नाम फाइनल किए हैं 3-3 और चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचे थे और इन्होंने रोक दी थी कि हमने अपनी एक कमेटी बनाकर अपने लोग बुलाना है। मैं आज भी मशवरा देता हूं कि जो उन्होंने काम किया है उसको आगे बढ़ाएं, उन्हीं को आगे लेके जाएं ताकि हमारे यूनिवर्सिटियां आबाद हों। अफसोसनाक अमर यह है कि हमारे तकरीबन सेटल्ड एरिया में 36 ज़िले हैं जिसमें से 34 यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं। हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बन चुकी है, तालीमी मेयार गिर चुका है, सियासी भर्तियाँ हुई हैं और यूनिवर्सिटी ओवरलोड है। हर किस्म के लोगों के लिए उन्होंने मतलब है कि भर्तियाँ मतलब है कि सियासी भर्तियाँ हुई हैं। मैं यूनिवर्सिटी की तमाम यूनिवर्सिटी के थर्ड पार्टी ऑडिट की तरफ जा रहा हूँ ताकि पता चले कि किसने इलीगल भर्तियाँ की हैं, किसने गलत काम किया है। और मैं कौम को और आप लोगों को उस पर जो है डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगा कि ये काम है। वो एक सोशल मीडिया का जो खैबर पख्तूनख्वा है वो दूसरा है और ये हकीकतन खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला जाता है। सर आप खेलों के मैदान की वज़ीर आला जो है वो आपकी बात को मानते हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब फैसल करीम कुंडी मेरे कज़न नहीं रहे, तो आप उनके कज़न नहीं रहे आपके? देखिए अच्छी बात है, उसने मुझसे इनकार कर दिया। आपका कोई कज़न हो और वो हाईवे पे दौड़ रहा हो, जिसके ऊपर अपने ही सूबाई वज़ीर के कत्ल का केस हो, आप किसी ऐसे किस्म के बंदे को रिश्तेदार बनाना चाहेंगे जिनके ऊपर 9 मई के इल्ज़ामात हों? आप उसको रिश्तेदार बनाना चाहेंगे? अच्छी बात है, उसने मुझे कहा कि मैं रिश्तेदार नहीं है, वरना मैं लोग क्या कहता है कि मेरा कज़न किन किन करतूतों में मुलविस है। जो हाईवे में दौड़ रहा था, आपके पास अभी रिकॉर्ड पड़ा है, पूरे सूबे की बदनामी की। और जहाँ पर मैं आज मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि आपने वादा किया है, इस रियासत ने वादा किया है कि पाकिस्तान की आवाम को और हर शख्स को आप जो है इंसाफ देंगे। आज सानिया कुलाची जिसमें इसरार गंडापुर शहीद हुए और बाकी लोग शहीद हुए, आज उनके ख़ानदान के लोगों के साथ मिलकर एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की JT बनाई जाए ताकि पता चले कि इसरार गंडापुर और सानिया कुलाची के जो शहादती हुए हैं उसमें कौन मुलविस थे। अगर ये मुलविस नहीं है, जब भी आप देखें हमारे अगर वज़ीर आला साहब मौसूफ किसी अच्छे काम में अदालत में पेश नहीं होते, कभी शहद की बोतल में पेश होते हैं, कभी 9 मई में पेश होते हैं, कभी किसी के कत्ल के मुकदमे पेश होते हैं। वहाँ पर एक और MP के लोग एक लीडर शहीद हुआ था D खान में, उसके बेटे भी इस मौसूफ पे जो है इल्ज़ाम लगाया। बक्से भी पोलिंग स्टेशन से चुराए जाएँ तो ये मौसूफ कर रहे होते हैं। कोई अच्छा काम भी बता दें कि इन्होंने किए है। हाँ, धमकियाँ देना बहुत अच्छी बात है। आज हम घोड़े के मैदान में आए हैं तो मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि नाचने वाले घोड़े जो है ना वो मैदानों में नहीं दौड़ते। ये जो है जब मैदान आएगा जो पता चल जाए कि आप नाचने वाले या जो है वो मैदान वाले घोड़े। सर आप खेलों के मैदान की और तालीम की बात करते हैं, पाकिस्तानी अवाम को कब तक सियासत के मैदान में उलझाए रखेंगे सियासतदान? क्या पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता यही है कि सियासत में एक दूसरे की पकड़ दकड़ और ऊपर एक दूसरे? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी दावत दी है, आपकी तवज्जो से मैं दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि जब इलेक्शन आएगा सियासत करेंगे, अपनी जगह पे करेंगे। मैं आज भी अपने इलाके की आवाम का बड़ा मशकूर हूँ, डेर इस्माइल खान की आवाम का। आज सबसे मेजॉरिटी पार्टी डेर इस्माइल खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जहाँ पर 1 MNA है, 2 MPAs हैं, 3 तहसील मेयर हैं और वो मेजॉरिटी पार्टी है। आज सियासत जब इलेक्शन आएगा हम कर लेंगे। आज मैं दावत देता हूँ कि आएँ, इकट्ठे बैठें, सूबे की तरक्की के लिए हम बैठें, सूबे को आबाद करें, दहशत गर्दी से उसका खात्मा करें। आज वज़ीर आला साहब के शहर में आज उनके फार्म हाउस के सामने पुलिस को टारगेट किया गया है। उससे पहले जज अगवा हुए हैं, लकी सीमेंट फैक्ट्री से भत्ते लिए जा रहे हैं,
وہاں پر کانوائیاں بنائی جا رہی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد یہ حق بنتا ہے صوبے کا کہ وہ امن و امان قائم رکھیں. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اپنے ضلع میں امن قائم نہیں کر سکتے اور جا کے سوات میں پشاور میں جلسے کرتے ہیں, لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. تو اگر آپ جب دھمکیاں دیتے ہیں اور دوسرے سوال کرتے ہیں تو پھر آپ بھی بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کو جبری ریٹائر کیوں کیا گیا تھا فوج سے. پھر آپ بھی بتائیں کہ آپ کو NCA کالج سے کیوں نکالا گیا تھا, وہ بھی لوگوں کو بتا دیں نا. کسی تبلیغ میں تو نہیں جا رہا جو آپ کو نکالا گیا تھا, یا آپ کے والد صاحب تبلیغ میں تو نہیں گئے جو نکالا گیا تھا. وہ حقیقت بھی عوام کو بتا دیں کیوں نکالا گیا تھا. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے گا, تیسرا یہ ٹینور ہے PTI کا وہاں پر حکومت کا, تو پھر کپتان تو خود کھلاڑی ہے, اس کی ترجیحات کیا تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کھیل کے میدان وہاں آباد نہیں ہیں, مسائل ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ وہاں پر 20-20 گھنٹے ہو رہی ہے, دیہاتوں میں تو آپ خود بھی وہاں رہتے ہیں, ڈی خان کے اندر بھی, باقی جگہوں پر بھی, تو ان کی ترجیحات کیا رہی ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے وہ تو تھوڑا سا بتائیں. کوئی ترجیحات نہیں ہے. ان کی ترجیحات ٹک ٹاک ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, لوگوں کی پگڑی اچھالنا ہے, گالم گلوچ ہے, باقی کوئی ترجیحات نہیں ہے. اور سارا کچھ جو ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے اپنے مستقبل کے شاید اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو مال غنیمت جو ہے وہ انہی لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو میں مولانا صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب اتحاد پہ جائیں تو پہلے شرط یہ بھی رکھیں کہ جو مال غنیمت ان کو ملا ہے وہ آپ کو واپس کر دیں. اور جو GIT کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں, جس GIT کا یہ مطالبہ کرتے ہیں, وہ پہلے خیبر پختونخوا میں بنائیں, کیونکہ ہم تو اعتراض کر رہے ہیں الیکشن پہ, لیکن ان کے اپنے اتحادی, میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب میرے پیارے وزیر اعلیٰ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک سٹیج پہ ہوں گے اور وہ آپ لوگوں کو ویو کر رہے ہوں گے کہ ہم اکٹھے ہیں اور جلسے سے خطاب کر رہے ہوں گے. مولانا صاحب جب ادھر چلے جاتے ہیں تو مولانا صاحب مالک غنیمت